ملک کی فوجی تاریخ میں نیاباب رقم ہوا مارکا حق اور بنیان المرصوص میں ہر پاکستانی کا جذبہ قابل تعریف رہا۔ کوئی بھی دشمن پاکستان کے مسلح افواج کے عزم کو ختم نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام، کہا شہریوں جوانوں کی بہادری اور قربانیاں پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہیں، پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ اور بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتی ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کمبائنڈ ملٹری اسپتال راولپنڈی کا دورہ، آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق میں زخمی ہونے والوں کی عادت۔ آرمی چیف نے فردن زخمیوں سے ملاقات کی، جوانوں کے غیر معمولی بہادری ثابت قدمی کی تعریف کی۔ آپریشن بنیان المرصوص کی شاندار کامیابی، وزیراعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان، کہا یوم مارکہ حق ہر سال جوش و خروش اور ملی وحدت کے جذبے سے منایا جائے گا۔ 16 مئی جمعے کو خصوصی نوافل ادا کیے جائیں گے۔ شہداء کے ورثاء کو 1 کروڑ، زخمیوں کو 10 سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ مسلح افواج کے شہداء کے ورثاء کو رینک کے حساب سے 1 کروڑ سے زائد رقم دی جائے گی۔ پاک افواج کے ہر شہید کی ایک بیٹی کی شادی کے لیے 10 لاکھ روپے کی میرج گرانٹ دی جائے گی۔ ورثاء کو گھر کی سہولت کے لیے رینک کے حساب سے 2 سے 4 کروڑ تک دیے جائیں گے۔ افواج پاکستان کے زخمیوں کو 20 سے 50 لاکھ روپے فی قسط دیے جائیں گے۔ بھارتی حملے میں متاثر مکانوں اور شہید مساجد کی تعمیر وفاقی حکومت کرے گی۔ میں نے پاک بھارت جوہری تصادم رکوا دیا، دونوں سے کہا جنگ روکو، تجارت کرو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا فارمولہ بتا دیا۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ تنازع بدترین بھی جنگ میں بدل سکتا تھا، لاکھوں افراد اس میں مارے جاتے۔ دونوں ملکوں سے کہا جنگ نہ رکی تو امریکہ تجارت روک دے گا۔ پاکستان اور بھارت کی غیر متزلزل، طاقتور اور ذہین قیادت حالات کی سنگینی کا ادراک رکھتی ہے۔ دونوں ملکوں نے جنگ روکنے پر آمادگی ظاہر کی۔ امریکی صدر نے پاکستان سے تجارت کا اعلان کرتے ہوئے کہا جلد پاکستان کے ساتھ تجارت پر بات چیت کریں گے۔ پاکستان کا آپریشن بنیان المرصوص کی کامیاب تکمیل کا اعلان، 22 اپریل سے 10 مئی تک مارکے کو مارکہ حق کا نام دیا گیا۔ ISPR کے مطابق 10 مئی کو آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کیا۔ بھارتی جارحیت کا جواب دے کر اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیا۔ آپریشن میں بری، فضائی، بحری اور سائبر فورسز کی مربوط کارروائی نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھا دیا۔ دشمن کی وہ تنصیبات تباہ کی گئیں جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے اور دہشت گردی میں ملوث تھیں۔ بھارتی توپ خانوں مورچوں کو ایسے نشانہ بنائے کہ انہوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے۔ پاکستان آرمی کے فتح سیریز F-1 اور F-2 میزائل نے دشمن کے پرخچے اڑا دیے۔ PAF کے جدید تیار لانگ رینج ڈرونز نے 26 اہداف کو نشانہ بنایا۔ افواج نے عوام سے کیا وعدہ پورا کیا۔ بے پایاں مدد اور نصرت پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کا سرپرست ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ پاکستان کی خود مختاری کو خطرہ لاحق ہوا تو جواب فیصلہ کن ہوگا۔ ہم پاکستان کی مسلح افواج، پوری قوم، خصوصاً نوجوانوں کے جذبے، حوصلے اور بھرپور حمایت پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ ہم پاکستان کے ان نوجوانوں کے بھی مقروض ہیں جو سائبر اور انفارمیشن کے محاذ پر صفِ اول کے سپاہی بنے۔ ہم پاکستان کے متحرک اور بہادر میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں۔ مارکہ حق کی کامیابی میں پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت شامل رہی۔ پاکستان کی بہادر قوم کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاک افواج کی قوم سے اظہار تشکر، کہا قومی طاقت کے تمام عناصر کی بہترین ہم آہنگی کی زندہ مثال ہے۔ نوجوان سائبر محاذ کے سپاہی بن کر دشمن کے جھوٹ کا مقابلہ کرتے رہے۔ بطور سائبر اور اطلاعاتی مجاہدین نے صف اول کا کردار ادا کیا۔ پاکستانی میڈیا بنیان المرصوص کی طرح بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بنا۔ وزیراعظم اور کابینہ کے جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قیادت پر خصوصی شکر گزار ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کی متحدہ حمایت پر بھی اظہار تشکر کیا۔ افواج پاکستان کے شاندار فتح، ہر شہر ریلیاں۔ کراچی میں تاجروں نے مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے عبداللہ ہارون روڈ سے پریس کلب تک ریلی نکالی۔
شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، شرکا کے پاک فوج زندہ باد، آرمی چیف زندہ باد کے نعرے، لاہور سمیت دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ چمن میں پاک فوج کی بے مثال بہادری کا جشن منایا گیا۔ زیارت، ذوب، لورالائی، ماشکل، خزدار، سوئی اور کولو میں بھی قومی پرچم اٹھائے لوگوں نے مارچ کیا۔ جیکب آباد میں طلبہ اور اساتذہ نے جشن منایا۔ شکارپور، کندکوٹ اور نوشیر و فیروز میں بھی فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ آذربائیجان اور لندن میں بھی لوگ پاکستانی جھنڈے لے کر سڑکوں پر نکل آئے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ سیز فائر کی درخواست پاکستان نے نہیں کی، جنگ بندی کی خواہش بھارت کی تھی۔ پاکستان نے کچھ جنگی صلاحیتوں کا استعمال کیا، متعدد جنگی صلاحیتیں آئندہ کے لیے محفوظ رکھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں تنازع کے دوران پاکستان نے ہر رد عمل ذمہ داری کے ساتھ لیا۔ آپریشن کے دوران یقینی بنایا کہ کوئی عام شہری متاثر نہ ہو۔ 84 بھارتی ڈرونز گرائے، مزید آئیں گے تو وہ بھی گرائیں گے۔ افواج پاکستان LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کر رہی، کوئی بھارتی پائلٹ پاکستان کی حراست میں نہیں۔ مسئلہ کشمیر کے مرکزی تنازع کے حل تک پاکستان اور بھارت میں امن نہیں آ سکتا۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقتیں ہیں، دونوں کے درمیان جنگ حماقت ہوگی۔ I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF, 6-0. The real genius and the mastermind, the game plan of PAF was the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babat Sidhu. He asked us to do 3 things in our response: re-establish deterrence, neutralize key threats, retain control of air. پاک فضائیہ کو بھارتی فضائی کے مقابلے میں 6-0 سے کامیابی ملی۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے کہا بھارتی فضائیہ نے جہارت کی تو اس کے طیارے مار گرائے۔ ہماری کامیابی کی اصل وجہ ایئر چیف کی ذہانت ہے۔ بھارت نے ڈرونز اور بغیر پائلٹ طیارے بھیجے، GPS جیمنگ سسٹم کے ذریعے تمام ڈرونز کو گرایا۔ ڈرونز سویلینس کی جگہوں پر آتے تھے تو اسے احتیاط سے گراتے تھے۔ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم مضبوط اور شاندار ہے۔ براموس میزائل کے حملے کو بھی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکارہ بنایا۔ بھارت نے اپنی آبادی پر ہی میزائل گرائے۔ JF-17 طیارے پاکستان کا فخر ہیں۔ وائس ایڈمرل رب نواز نے کہا 6 اور 7 مئی کو بھارتی جہاز رتنا گری کے قریب موجود تھا۔ سمندری حدود سے کوئی بھی بھارتی جہارت ہوتی تو بروقت جواب مل جاتا۔ پاک بحریہ نے ساحلی پٹی کو بھرپور طریقے سے محفوظ رکھا۔ پاکستان اور بھارت کے DGMOs کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ۔ دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرلز ملٹری آپریشنز کے درمیان بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا۔ جنگ بندی کی مزید تفصیلات پر بات کی گئی۔ بھارت کی جانب سے جھوٹے الزامات کا سلسلہ جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی میڈیا پاکستان کی جانب سے ڈرونز بھیجنے کی من گھڑت جھوٹی خبریں چلا رہا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی ڈرون نے سرحد یا لائن آف کنٹرول پار نہیں کیا۔ بھارتی میڈیا کی خبریں ہمیشہ کی طرح جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ پاکستان سیز فائر کی مکمل پاسداری کر رہا ہے۔ بھارتی ڈرونز LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پرسوں صبح جو کچھ ہوا ہے اس کا دوسری قسط جو ہے پھر پہنچائیں گے، ان کو گھر پہنچا کے آئیں گے۔ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے دوست جو ہے، پاکستان کی اپنی برادری کھڑی رہی ہے۔ اگر یہ کچھ قسم کی حرکت کریں گے تو انڈیا جو ہے پھر اکیلے ہی رہ جائے۔ بھارت نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی تو تنہا رہ جائے گا، جہارت کی دوبارہ کوشش کی تو پرسوں کی طرح جواب ملے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایونیو سے گفتگو کہا امریکی صدر کی پاک بھارت تنازع میں مداخلت اچھی بات ہے، اس سے مسئلہ کشمیر کے حل میں مدد ملے گی۔ بھارت سے بات ہوئی تو مسئلہ کشمیر، پانی اور دہشت گردی کے نقاط پر بات ہوگی۔ سب سے زیادہ دہشت گردی کے شکار ملک پر دہشت گردی کا الزام لگانا ستم ظریفی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی حالیہ کشیدگی کے دوران یکجہتی کے اظہار پر صدر رجب طیب اردگان سے اظہار تشکر۔ وزیراعظم نے ترکیہ کے سفیر عرفان نذیر سے ملاقات میں کہا صدر اردگان نے مستقل حمایت سے ایک بار پھر پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ وزیراعظم نے کہا مفاہمتی پالیسی کے تحت جنگ بندی کو قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ ترک سفیر کی فوجی اور سفارتی کامیابی پر پاکستانی قوم کو مبارکباد۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا رابطہ. برطانوی وزیر خارجہ نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا. اسحاق ڈار کو آسٹریلیا کی وزیر خارجہ کے بھی ٹیلی فون. پاک بھارت جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ جنگ بندی دیرپا امن کا باعث بنے گی. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان امن و استحکام کے لیے ذمہ داری کے ساتھ کردار ادا کرتا رہے گا. نائب وزیر اعظم سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات ہوئی. برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. کوئی ڈر نہیں ہے. ڈرتے تو ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ہیں. ہمارے جو فوجی فائٹ کر رہے تھے وہ تو کر رہے تھے, لیکن ہم ARY دیکھ رہے تھے نا جو آپ فائٹ کر رہے تھے. Pakistanis, listen to this. Stop watching ARY news. ہم ARY دیکھ رہے تھے نا. Stop watching ARY news. اینڈ ہو رہا تھا, یقین کریں آپ کو دیکھ کے ہمیں حوصلہ مل رہا تھا. حسین بھائی میں سمجھتا ہوں آپ ایک جنگ لڑ رہے تھے. بھارت کو منہ توڑ جواب, مارکہ حق کامیاب. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. آپریشن بنیان المرصوص میں افواج پاکستان کی بے مثال کارکردگی پر کراچی والے خوشی سے نہال. یاوا نیوز کے اینکر وسیم بادامی سے گفتگو میں کراچی والوں نے فوجی جوانوں کے لیے دل کھول کر رکھ دیا. کہا بھارتی جارحیت کا پاکستانی فوج نے بھرپور جواب دیا. پاک فضائی نے دشمن کے طیارے تباہ کیے تو پاک نیوی نے بھارتی وکرانت کو وطن عزیز کے قریب پھٹکنے نہیں دیا. کراچی کے شہریوں نے وسیم بادامی اور ایوائی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. This house bows its head in all humility before Almighty Allah for granting Pakistani nation the dignity and honor in defending the motherland's territorial integrity against the naked Indian aggression. بھارت کے خلاف کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر قرارداد منظور. بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا. پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. شہداء کے لیے دعا کی گئی. پنجاب اسمبلی نے آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر قرارداد منظور کی. اسپیکر پنجاب اسمبلی کا ایوان میں اراکین کے ساتھ کھڑے ہو کر پرجوش خطاب. کہا 2 دن تک کہتے رہے ایسا نہ کرو. پاکستان نے ایسا جواب دیا جو دشمن کو ہمیشہ یاد رہے گا. پاک بھارت جنگ بندی کا اعلان کرنے والے بھارتی سیکرٹری خارجہ ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر. دھمکیوں اور بدسلوکی کا سامنا. ہندو انتہا پسندوں نے وکرم کو غدار قرار دے دیا. سیکرٹری خارجہ کی بیٹیوں کو بھی گالیاں دیں. بھارتی حیدرآباد میں واقع کراچی بیکری پر بھارتی جنتا پارٹی کے انتہا پسندوں نے دھاوا بول دیا. بیکری کا نام بدلنے کا مطالبہ. بیکری مالکان کا کہنا ہے یہ نام تقسیم ہند کے وقت ان کے خاندانوں کی ہجرت سے جڑا ہے. ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان کامیاب ہو گیا. مقبوضہ کشمیر کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا اعتراف. کہا پاکستان مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اٹھانے میں کامیاب رہا. امریکہ تنازع کشمیر حل کے لیے دلچسپی لے رہا ہے. جنگ کے بعد ہم جہاں کھڑے ہیں سوچا نہیں تھا. بھارتی میڈیا نے صحافت کو شرمسار کر دیا. صحافیوں کے ناک کاٹ دی. انہوں نے جو کچھ کیا وہ پیسہ کمانے اور حکمرانوں سے قریب آنے کی دوڑ تھی. سینئر بھارتی صحافی نے اپنے ہی میڈیا کی کلاس لے لی. راجیش جوشی نے کہا یہ ایسی مثال قائم کر رہے ہیں جس پر زمانہ تھو تھو کرے گا. DW نے بھارتی گمراہ کن پروپیگنڈے اور فیک نیوز کو بے نقاب کر دیا. رپورٹ میں بتایا بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے سیالکوٹ پر حملے کی ویڈیو شیئر کی گئی جو جھوٹ پر مبنی ہے. ویڈیو 1 ماہ پرانی اور ممبئی میں گیس سلنڈر دھماکے کی تھی. بھارتی اکاؤنٹ سے DG ISPR اور امریکی صدر کی AI سے بنائی گئی ویڈیوز بھی شیئر کی گئی. رسی جل گئی پر بل نہیں گیا. بھارتی اینکر ارنب گوسوامی سچ دکھانے والے پاکستانی ٹی وی چینل سے خوفزدہ بھی ہیں مگر اکڑ بھی ختم نہیں ہو رہی. یاوا نیوز ارنب کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا.
پاکستان کی عظیم فتح پر ساری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پاک فوج کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستان کو فتح مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔ میں پاکستان ہوں، میں پاکستان ہوں، میں زندہ باد ہوں۔ آپریشن بنیان المرصوص میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین۔ آپ بھی ابھی فون اٹھائیں اور اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کریں۔ پاک افواج کا شکریہ ادا کریں، اپنے الفاظ میں پیغام بھیجیں اس نمبر پر 0318387881 پر۔ اپنے افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے انڈیا کا غرور خاک میں ملایا۔ پوری قوم اس بات پہ خوش ہے، پورا ملک اس بات سے خوش ہے۔ سیز فائر اب آپس میں بھی ہو، اپنے سارے مسائل مل جل کے ڈائلاگ کے ذریعے سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر مذاکرات کی خواہش ظاہر کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بھارت سے سیز فائر ہو گیا، اب آپس میں بھی سیز فائر ہو جانا چاہیے، ہمیں تمام مسائل مل کر مذاکرات سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا پی ٹی آئی نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا، ملک کے لیے اپنے تحفظات کو پیچھے اور قومی مفاد کو آگے رکھا۔ حماس نے اسرائیلی نژاد امریکی یرغمالی کو رہا کر دیا۔ خان یونس میں یرغمالی ایڈن کو ریڈ کراس کے حوالے کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے رہائی کی تصدیق کر دی۔ ایڈن غزہ میں قید آخری امریکی شہری تھا، وہ اسرائیلی فوج کا حصہ ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حماس کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر لکھا امید ہے تمام یرغمالی رہا کیے جائیں گے اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے اس خبر کو یادگار بنانے میں کردار ادا کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر روانہ ہو گئے۔ صدر ٹرمپ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اہم دورے کے دوران تینوں ملکوں کے سربراہان سے ملاقات کریں گے۔ تجارت، توانائی اور سرمایہ کاری اور دیگر اہم معاہدوں پر دستخط متوقع ہیں۔ صدر ٹرمپ خلیج تعاون کونسل کے اجلاس میں بھی شریک ہوں۔ امریکی صدر کی ریاض آمد پر شاندار استقبال کی تیاریاں، سڑکیں سعودی امریکی جھنڈوں سے سجا دی گئیں۔ امریکہ اور چین نے ایک دوسرے پر ٹیرف میں 90 دن کے لیے کمی کر دی۔ جنیوا میں تجارتی مذاکرات کے بعد چین نے امریکہ پر عائد ڈیوٹیز کو 125 سے کم کر کے 10% پر لانے کا اعلان کیا۔ امریکی سیکرٹری تجارت نے مزید کہا امریکہ نے چین پر ٹیرف 145% سے 30% کر دیا۔ پی ایس ایل کے بقیہ میچز کرانے کی تیاریاں، ایونٹ انتظامیہ کی فرنچائزز مالکان سے مشاورت۔ ذرائع کا کہنا ہے لیگ کا مجوزہ شیڈول تیار، مقابلے 17 سے 25 مئی تک کروائے جانے کا امکان۔ میچز راولپنڈی اور لاہور میں ہوں گے۔ پی ایس ایل انتظامیہ نے غیر ملکی کھلاڑیوں سے رابطے بھی شروع کر دیے۔